صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہمیشہ خوش رہیں۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے سے کفار مکہ اجتناب کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، جن میں سے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے شامل ہے۔ یعنی حرمت کا مطلب ہے، محرم کا مطلب ہے، اور حرمت والے، احترام والے، عزت والے، جن مہینوں میں یہ وہ 4 مہینے ہیں جن میں کفار مکہ جو تھے وہ لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدل سے اجتناب کرتے تھے۔ محرم کا مطلب ہے حرام، یعنی منع کرنا، کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، اجتناب برتنا۔ یہ اتنا احترام والا مہینہ ہے کہ اس میں بہت سے واقعات پیش آئے جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے دنوں سے بھی، عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، اور دوسرا محرم کے مہینہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس مہینے کو کیوں خاص اہمیت حاصل ہے، اور خاص طور پر 10 محرم کو، تو ڈیفرنٹ ریزنز اس میں آ جاتی ہیں۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ کو غلاف بھی اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، یعنی عرفہ کا جب یوم عرفہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، یہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، اور اسی طرح اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے 10 دن، یعنی محرم الحرام کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ان کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے 10ویں محرم کا جو روزہ ہے وہ خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں پورے سال کے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کے شروحات اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو جو خاص اہمیت حاصل ہے، اس کی ڈیفرنٹ ریزنز آئی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ یعنی تاریخ میں اگر ہم سب سے زیادہ جو واقعات رونما ہوئے وہ اس دن ہوئے، اور اہم واقعات رونما ہوئے، تو اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ یعنی انبیاء کرام کی زندگی میں بھی یہ دن جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ ان تمام واقعات سے ہم لگا سکتے ہیں۔ محرم الحرام جتنی بھی عبادت کی جائے، جتنا بھی اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، جیسے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی روزوں کی، اسی طرح یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح 10ویں محرم کا جو روزہ ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بھی ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض تھے۔ اس کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ جو تھے وہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ یعنی یہ فرض نہیں ہے، یہ
ایک نفلی عبادت ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں کیونکہ ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا نام لیں وہ کم ہے. اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں. یہ نفلی عبادت ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ فرض روزے جو ہیں وہ صرف رمضان المبارک کے ہی ہیں. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. اگر ہم محرم الحرام کی اگر ہم بات کریں تو یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تاریخ سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس مہینے کو خاص اہمیت حامل ہے اسلامی تاریخ میں، اور یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں. محرم کے یہ 10 دن ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جس میں ہمیں صبر، استقامت، برداشت کا پیغام ہے اور حق اور سچ کے لیے قربانی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے بتایا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق کی بات کریں. سال کے آغاز کے یہ دن، خاص طور پر یہ 10 دن ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اچھے کاموں کی وہ سارے کام اڈاپٹ کریں، وہ سارے کام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں، جس پر چلنے کا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا. ہم اپنے پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں. اپنی زندگی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں. یہ دن ہمیں، یہ مہینہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بتاتا ہے. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عمل کریں جو ہمارے پیارے نبی نے سنتیں ہمیں بتائیں. ایک دوسرے کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں. حقوق اللہ پاک معاف فرما دے. محرم کے ان 10 دنوں میں اپنا احتساب کریں، سوچیں کہ ہمارے سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی. ہمارے بولنے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات میں، ہمارے ارد گرد جو بہن بھائی رہتے ہیں، جو ماں باپ رہتے ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، کہ ہمارے سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں. احتساب کریں، اپنا کریں، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ان کا خیال رکھیں. اللہ پاک ہمیں سب کو وہ ہر بھلائی عطا فرمائے جس کی میرے پیارے نبی نے دعا مانگی، اور ہم سب مسلمانوں کو ہر اس برائی سے، ہر اس شر سے، ہر اس گناہ سے محفوظ رکھیں جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا خیال رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ with best wishes and good luck.